Minal Fairy Tales. برف پوش پہاڑوں کے پیچھے وادی نیلم نامی ایک ریاست تھی جہاں کے لوگ سفید رنگ کو مقدس مانتے تھے۔ وہاں کا قدیم قصہ تھا کہ جب تک پہاڑوں کی چوٹی پر رہنے والی سفید ناگن خوش ہے، وادی میں خوشحالی رہے گی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہاں کی شہزادی زہرہ خود وہ راز تھی جسے دنیا سے چھپایا گیا تھا۔ زہرہ کی پیدائش پر ایک نجومی نے پیش گوئی کی تھی، یہ شہزادی دن کی روشنی میں تخت کی وارث ہوگی، لیکن چاند کی پہلی کرن پڑتے ہی یہ اس مخلوق میں بدل جائے گی جسے لوگ صرف کہانیوں میں سنتے ہیں۔ زہرہ کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ دن کے وقت وہ ایک ذہین اور رحم دل شہزادی تھی جو اپنی عوام کے دکھ سکھ بانٹتی، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا وہ محل کے ایک خفیہ تہخانے سے ہوتی ہوئی پہاڑوں کے غاروں میں چلی جاتی۔ وہاں اس کا انسانی وجود ڈھل کر ایک نہایت خوبصورت دودھ جیسی سفید اور چمکدار ناگن میں بدل جاتا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور جب وہ برف پر چلتی تو اس کے جسم سے نکلنے والی حرارت برف کو پگھلا کر چھوٹے چھوٹے پھول کھلا دیتی۔ وہ پہاڑوں کی محافظ تھی جو آنے والے طوفانوں کو اپنی پھنکار سے روک دیتی تھی۔ ایک دن پڑوسی ملک کا شہزادہ آریان وادی نیلم کے دورے پر آیا۔ آریان ایک شکاری تھا، لیکن وہ جانوروں کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی تصویریں بنانے اور ان پر تحقیق کرنے کا شوقین تھا۔ ایک رات جب وہ چاندنی کی تصویر کشی کرنے پہاڑ پر گیا تو اس نے جھیل کے کنارے اس عظیم الشان سفید ناگن کو دیکھا۔ آریان اس کے خوفناک ہونے کے باوجود اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ناگن زخمی ہے کیونکہ اس کے جسم پر ایک بڑے چٹانی عقاب نے حملہ کیا تھا۔ آریان نے ڈرنے کے بجائے اپنے بیگ سے جڑی بوٹیاں نکالی اور دور سے ناگن کی طرف بڑھا دیا۔ زہرہ ناگن کے روپ میں حیران تھی کہ کوئی انسان اسے دیکھ کر بھاگا کیوں نہیں۔ اس نے آریان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور اسے اپنے قریب آنے دیا۔ کچھ دن گزرے، آریان اور شہزادی زہرہ کی ملاقاتیں دربار میں ہونے لگیں۔ آریان کو زہرہ کی آنکھوں میں وہی چمک نظر آئی جو اس نے اس رات سفید ناگن کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ اسے شک ہونے لگا۔ ایک رات آریان نے زہرہ کا پیچھا کیا اور اسے انسانی روپ سے ناگن بنتے دیکھ لیا۔ وہ حیران رہ گیا، لیکن اس کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوئی۔ عین اسی وقت وادی پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلانے لگا۔ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لاوا پھٹنے والا تھا جو پوری ریاست کو تباہ کر سکتا تھا۔ زہرہ جانتی تھی کہ اس لاوے کو صرف ایک ہی چیز روک سکتی ہے، ناگن منی کی ٹھنڈک۔ لیکن قانون یہ تھا کہ اگر ناگن اپنی منی یعنی ہیرا کسی مقصد کے لیے استعمال کر لے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی جادوئی شکل کھو دے گی اور ایک عام انسان بن جائے گی، مگر اس عمل میں اسے شدید تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ آریان نے زہرہ کو روکا۔ تم یہ نہیں کرو گی، ہم کوئی اور راستہ نکالیں گے۔ زہرہ نے انسانی آواز میں جو ناگن کے روپ میں بھی سنائی دیتی تھی کہا، آریان، ایک شہزادی کا فرض اپنی جان بچانا نہیں، اپنی رعایا کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ سفید ناگن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی جہاں سے سرخ لاوا تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر سے وہ چمکتا ہوا ہیرا نکالا اور اسے لاوے کے درمیان پھینک دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پوری وادی سفید دھوئیں سے بھر گئی۔ ہیرا پھٹتے ہی ایک ایسی برفانی لہر پیدا ہوئی جس نے دہکتے ہوئے لاوے کو لمحوں میں پتھر بنا دیا۔ جب دھواں چھٹا تو وہاں کوئی ناگن نہیں تھی۔ آریان بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ زہرہ بے ہوش پڑی ہے۔ اس کے جسم سے وہ سفیدی ختم ہو چکی تھی اور اب وہ ایک مکمل انسان تھی۔ پہاڑوں کی وہ پراسرار طاقت ختم ہو گئی تھی، لیکن وادی نیلم بچ چکی تھی۔ سلطان اور عوام کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے شہزادی کے اس روپ کو برا نہیں مانا بلکہ اسے اپنا مسیحا تسلیم کیا۔ زہرہ اور آریان کی شادی کر دی گئی اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس وادی کی برف میں کہیں وہ ناگن منی ٹکڑے چمکتے ہیں جو اس سفید ناگن کی بہادری کی یاد دلاتے ہیں۔